بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ذکر علی کیسے کریں۔ ذکر علی اگر کرنا ہے تو حقیقت میں سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ذکر علی ایسے کریں جیسے علی کا ذکر علی کے اللہ نے کیا ہے۔ ذکر علی ایسے کریں جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر علی کیا ہے۔ ذکر علی ایسے کریں جیسے خود علی ابن ابی طالب نے خود کو یاد کیا ہے، گویا اس ذکر کو ہم دہرائیں گے تو یہ ذکر علی سے سیکھ کے ہم نے ذکر علی کیا ہے۔ ذکر علی ایسے کریں جیسے جناب زہرا مرضیہ نے آخری وقت مہاجرین و انصار کی خواتین جب بیمار پرسی کے لیے آتی ہیں اور وہاں جناب سیدہ خطبہ دیتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں وہاں جیسے علی ابن ابی طالب کا ذکر کیا ہے ایسے ذکر کریں۔ ذکر کریں جیسے جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جناب امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد خطبہ دیا اور وہاں ذکر کیا، ویسے ذکر کریں۔ ذکر علی ابن ابی طالب ایسے کریں جیسے جناب سید الشہداء نے کربلا میں کیا ہے۔ وہ تفصیلی اشعار ہیں اور ہمارا کسی محرم کا یہ موضوع تھا۔ جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں فخر کرنا چاہتا ہوں تو میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے اور تفصیلی موضوع ذہن میں آ رہا ہے، نہیں جانا اس کی طرف۔ ذکر علی کرنا ہے تو ایسے کریں جیسے جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا ہے، اور اس ذکر کو اگر دیکھنا ہے تو جا کے دیکھیے دربار یزید میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے ذکر علی کیسے کیا ہے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ پابندیاں سختیاں جو ذکر علی پہ لگائی جا رہی تھیں وہ علی ہی کے نام سے تھیں، تو اس لیے علی کے نام کو زیادہ اجاگر کرنا تھا۔ اور میں جس وجہ سے یہ موضوع لیا ہے ذکر علی کیسے کریں، بس اتنے عرض ہے کہ ذکر علی کی آج بھی اسی انداز سے ضرورت ہے، اس لیے کہ ناصبیت اور دشمنان علی ابن ابی طالب مختلف انداز سے ذکر علی کو یا مٹانے کے لیے یا اس کو کم دکھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور فعال ہیں، لہذا ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ذکر علی کریں۔ البتہ ذکر علی اکثر ہمارے ہاں یہ آج ایک سسٹم بن چکا ہے، ہم اپنے قصیدے لکھیں گے، اپنی ربائیاں لکھیں گے، پتہ نہیں وہ ہمارے عقیدے کی بھی مطابق ہیں یا نہیں، اور ہماری اپنی سوچ ہے، ہماری جتنی سوچ ہے ہم اتنا ہی پیش کر سکیں گے، لہٰذا وہ حقیقت میں ذکر علی بن رہا ہے یا نہیں، کہیں خدا نہ کرے علی سے لوگوں کو دور کرنے کا سبب نہ بن رہا ہو۔ اس لیے بہترین ذکر ہے کہ جیسے جناب سلمان فارسی نے ذکر کیا ہے ایسے کیجئے۔ عبداللہ ابن عباس مدینہ میں تھے، حاکم شام آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد علی کا نام لینا اگر کوئی لے گا تو ہم وظیفہ بند کر دیں گے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کیا قرآن کی تلاوت پر بھی پابندی ہے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ یعنی آپ قرآن کو اس نگاہ سے پڑھیں تو یہ خود ذکر علی ہوگا۔ عزیزان تین چیزیں ذہن میں رکھیے، ایک تو وہ ذکر جو قرآن نے آل محمد کا کیا ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ پہلے سورہ کو جس کو رب کریم نے نماز میں واجب قرار دیا ہے، 10 دفعہ واجب ہے آپ نماز میں الحمد پڑھیں۔ الحمد میں جب آئیں تو یہ جملے پڑھیں۔ ویسے تو مجھے یاد آ رہا ہے اور اب جی چاہتا ہے ادھر جاؤں لیکن نہیں فرصت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی ذکر علی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی صاحب فہم و صاحب عقل بسم اللہ پہ غور کرے گا تو ضرور اس کے سامنے وہی باتیں آئیں گی جب جناب امیر المؤمنین نے ساری رات عبداللہ ابن عباس کے سامنے اس بسم اللہ کی تفسیر کی، اور جب اذان صبح کا وقت ہوا تو علی فرماتے ہیں عبداللہ کاش یہ رات طولانی ہوتی، میں آپ کو 70 اونٹوں کے بار جتنی تفسیر لکھوا دیتا۔ اب یہ ہے وہ علی، اس لیے کہ بسم اللہ پڑھیں گے تو ذکر علی آئے گا کہ کیسے عالم ہیں، اور وہ انا نقطہ تو تحت الباب وہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے سورہ کو پڑھیں اور اس میں جب اس پہ پڑھیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پہ ہمیں ثابت قدم رکھ جن پر تیری ذات نے نعمات نازل کیے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیری ذات نے نعمات
آیات نازل فرمائی ہیں، جن کو نعمات عطا فرمائی ہیں۔ اب اس حصے کو یاد رکھیے اور پھر آئیے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 2، جہاں امیر المومنین آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں کس انداز میں۔ جناب امیر المومنین دوسرے خطبے کے آخری حصے میں فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد علیہم السلام من هذه الامت احد ولا یسوى بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا۔ یہ جملہ مقصود ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ اس امت میں کسی کو آل محمد علیہ السلام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ امام نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے لا یسوى بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا، جن کے احسانات اور جن کی نعمات، یعنی اس کا خلاصہ کروں نہج البلاغہ کے بعض دوسرے موارد بھی، اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کچھ کو ڈائریکٹ نعمات دیتا ہے، جیسے علم کی بات ہے۔ عیسیٰ کو خود سکھایا اور کہا کہ بچپن میں ان کو سنا دے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ وہ ہیں جو جناب عیسیٰ کو ڈائریکٹ نعمات مل رہی ہیں۔ جناب امیر المومنین لا یسوى بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا، یہاں یہ واضح فرما رہے ہیں کہ کچھ کو نعمات ڈائریکٹ ملتی ہیں وہ ہم آل محمد ہیں، اور کچھ کو ہمارے وسیلے اور ہمارے واسطے سے ملتی ہیں وہ دوسری امت ہے۔ جن کو ڈائریکٹ رب دیتا ہے وہ اور جن کو وسیلے سے دیتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ہے ذکر جو قرآن میں بھی ہو گیا اور خود امیر المومنین کے فرمان میں بھی ہو گیا، لہذا ذکر علی کیجئے اور وہ ذکر علی کیجئے قرآن کے حوالے سے، خود مرتضیٰ کے فرمان کے حساب سے۔ میں آج یہ عرض کروں گا جوانان اور وہ جو جوان والدین ہیں اپنی اولاد کو ایک حدیث تو یاد کرا دیجئے کہ میرے محبوب مصطفیٰ نے اپنے محبوب علی مرتضیٰ کا ذکر کیسے کیا، اور وہ حدیث جو میری گزارش ہے ہو سکے تو لکھ لیجئے، بچوں کو یاد کرا دیجئے۔ ہم کوشش کریں گے اس کو مکمل آپ کی خدمت میں تحریری صورت میں بھی پیش کیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ خیبر جیسے میدان میں جب جناب امیر المومنین کو بلانے کے لیے ایک رات پہلے پیغمبر نے اعلان کیا، پیغمبر اکرم اس وقت بھی بلا سکتے تھے، صبح بلا سکتے تھے علی کو کہ علی کو لے آؤ، لیکن ایک رات پہلے اعلان کر دیا صبح میں علم اس کو دوں گا۔ اب باقی تعریفیں اپنی جگہ پر، جناب پیغمبر اکرم نے فرمایا رجلن، اور یہاں جو تمغہ دیا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، بس یہ 4 لفظ اگر بچوں کو یاد کر سکیں کہ نبی فرماتے ہیں میں کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اسے محبوب رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ ذکر علی جو مصطفیٰ نے خیبر میں فرمایا، اور یہ کوئی ایسا تمغہ تھا کہ اس تمغے کے حصول کے لیے بہت سارے اصحاب نے رات بیداری کی صورت میں گزاری، دعائیں کرتے رہے کہ ہمیں یہ تمغہ مل جائے، یہ علم ہمیں مل جائے۔ تو یہ ہے علی کا ذکر جو مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اور پھر جناب امیر المومنین نے اپنا ذکر کہاں کیا؟ یہ خطبہ 2 میں کلی طور پر آل محمد کا ہے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ چند جملات عرض کروں لیکن زیادہ زحمت نہ دوں۔ جناب امیر المومنین نے اپنے علم کے لیے فخر کرتے ہوئے جو ذکر کیا، خطبہ نمبر 187 ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم، اس کو جا دیکھیے۔ جناب امیر فرماتے ہیں سلونی سلونی، خطبہ نمبر 91 میں سلونی کی دعوے ہیں، اور یہاں خطبہ 187 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں آسمانوں کی راہوں کو زمین کی راہوں سے بہتر سمجھتا ہوں، یعنی اگر خدا تک پہنچنا ہے، عرش اولا پر عزت حاصل کرنی ہے تو وہ راہیں مجھ علی سے پوچھ لو۔ ہاں علی وہ صفات الہی بیان کرنے والا ہے۔ مجھے آج لطف آیا، میں نے سعودیہ کے ایک بڑے مشہور اسکالر ان کے ایک درس سے نہج البلاغہ سن رہا تھا، اور انہوں نے اس درس کا عنوان دیا ہے صفت اللہ فی کتاب نہج البلاغہ، علی کی کتاب نہج البلاغہ میں اللہ کی صفات کیسے بیان ہوئی ہیں۔
اور وہ جب نہج البلاغہ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس وہ نہج البلاغہ ہے جو لبنان کی شہید سنی عالم دین جناب صبحی صالح نے تحقیق کر کے مرتب کیا ہے، یعنی بیان کرنے والا بھی سنی عالم دین، جس نہج البلاغہ کو سامنے رکھ کے خطبہ کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی سنی عالم دین اور شہید لبنان میں۔ ہم کبھی صبحی صالح کے متعلق ایک ویڈیو بیان کر چکے ہیں اور وہ ہمارے چینل پہ موجود ہے، صبحی صالح کون تھے اور ان کی خدمات کیا ہیں۔ تو ایک واضح سنی عالم لیکن نہج البلاغہ مرتب کرتے ہیں، اور صبحی صالح کا نہج البلاغہ اس وقت ایران جیسے ملک میں بھی سب سے زیادہ جو رائج ہے صبحی صالح کا نہج البلاغہ ہے۔ اس سے پہلے جو رائج تھا وہ بھی اہل سنت مصری عالم شیخ محمد عبدہو کا۔ تو دیکھیے وہاں جو انہوں نے جناب حسن فرحان الملکی نے جو صفات خدا از کتاب علی مرتضیٰ سے بیان کی ہے، تو وہ شروع کرتے ہیں کیا پہلے خطبے کا۔ میں بھی چند جملے اس خطبے کے عرض کر دوں تاکہ یہ ہو کہ علی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی عجب سلسلہ ہے اللہ کا۔ آپ دیکھیے تسبیح جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذکر کس کا ہے؟ ذکر خدا کا ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں یا ہم پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح جناب زہرا پڑھ رہے ہیں، یعنی جناب زہرا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ذکر خدا، خدا کو اور مصطفیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس کا نام ہی تسبیح زہرا پڑ گیا، یعنی ذکر خدا کا ہے، نام حضرت زہرا کا ہے۔ بس میں اتنا چاہوں گا اور بات کو سمیٹ لیتے ہیں کہ ذکر خدا کیجئے، زبان علی سے سیکھے کہ زبان علی مرتضیٰ سے سیکھ کے ذکر خدا کیجئے تو ذکر خدا بھی ہوگا، ذکر مرتضیٰ بھی ہوگا۔ قرآن کا ذکر علی سے پوچھئے، ذکر قرآن بھی ہوگا، ذکر علی بھی ہوگا۔ مصطفیٰ کی عظمتوں کو جناب امیر سے سن کے نہج البلاغہ کو پڑھیے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا، ذکر علی مرتضیٰ بھی ہوگا۔ بس صفات خدا جو سنی عالم نے جناب حسن فرحان نے بیان کیا ہے، بڑے جھوم جھوم کے وہ بیان کرتے ہیں اور بہت سا حصہ ان کو یاد ہے۔ پہلی صفت جو رب کی جناب امیر المومنین نے اس ترتیب شدہ کلام کے حوالے سے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ہے، جناب امیر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے کوئی توصیفی الفاظ ہیں۔ یعنی ہم صفت خدا تو بیان کر رہے ہیں لیکن یہ حق کے صفت ادا نہیں ہوتا ان الفاظ سے، اس لیے کہ اس کے لیے توصیفی الفاظ نہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اور پھر علی فرماتے ہیں اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑیں۔ یہاں علی یہ کوئی 11 صفات بیان کر کے فرماتے ہیں اول الدین معرفتو، دین کی بنیاد کا نام، دین کی ابتدا کا نام، دین کے اول قدم کا نام ہے رب کی معرفت۔ بس آئیے علی کو پہچانیں، علی کا ذکر یوں کریں اور علی کے ذکر کے ذریعے سے خدا کا ذکر ہوگا۔ ایک جملہ کہتا جاؤں، یہ خطبہ 1 بھی آ گیا، خطبہ 2 کا بھی ذکر ہو گیا، خطبہ 3 میں سے بھی 2 جملے جو علی نے اپنا ذکر کیا ہے اس کو سن لیجئے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کا محل ان محلی منہا محل القطب من الرہا ینحدر عن السیل، میں وہ ہوں کہ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گرتا ہے، لا یرکع الی الطیر، مجھ تک فکروں کے پرندے پرواز نہیں کر سکتے۔ یہ جملے ہیں جو علی نے اپنی عظمت کے لیے بیان کیے۔ انشاءاللہ کسی وقت ہم کوشش کریں گے آہستہ آہستہ نہج البلاغہ کے ان جملات کی تھوڑی تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ علی کے اس جملے کو جہاں علی فرماتے ہیں میں خلافت میں وہ مقام رکھتا ہوں جو چکی کے اندر کی کیلی رکھتی ہے، اور میرا مقام وہ ہے کہ ہر عظمت کو اگر پہچاننا ہے تو اس
عظمت کے سرنامے کا نام ہے علی، اور علی کو یہ صفات اور علی کو یہ ذکر کے قابل بنانے والی ذات ہے اللہ۔ پروردگار ہمیں حقیقت میں ذکر علی سے مانوس رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا ایک امتحان بھی کر لیجئے۔ نہج البلاغہ ذکر علی ہے، زبان علی سے کلمات نکلے ہیں یا تحریر آئی ہے، آیا ہم اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ ہم میں سے کتنوں نے نہج البلاغہ کو علی کا کلام سمجھ کے پڑھا ہے یا بچوں کو پڑھایا ہے؟ پروردگار نہج البلاغہ جیسے مظلوم کلام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔